ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بعض اوقات ہیلہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ بینک سے لون لینا چاہتے ہیں، قرضہ لینا چاہتے ہیں، یعنی اس پہ سود دینا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ 1 لاکھ قرضہ لے رہے ہیں، 5,000 بینک کہتا ہے میں سود لوں گا، آپ یوں معاہدہ کر لیں کہ 1 لاکھ مجھے قرضہ دیں، میں اس پہ ایک بھی پروفٹ نہیں دوں گا، اور 5,000 کا میں ایک پین بینک سے خرید لیتا ہوں، اور اس پین کی پیمنٹ میں کروں گا قسطوں کے اندر، جیسے وہ سود قسطوں پہ لینا چاہتے ہیں وہ پین کی پیمنٹ کے طور پہ اب وہ دیں گے، تو یہ ہیلہ شرعی ہے، جائز۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ہیلہ شرعی ہر صورت میں جائز ہو سکتا ہے یا بعض صورتوں میں؟ دیکھیں، ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بات سمجھائی، پھر سمجھا دیتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک حاجت، ایک منفعت، اور ایک چیز زینت۔ ضرورت وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے بغیر ہم ہلاک ہی ہو جائیں گے۔ حاجت ہماری وہ چیزیں کہلاتی ہیں، وہ اشیاء ہیں کہ جن کے بغیر ہلاک تو نہیں ہوں گے لیکن زندگی گزارنا انتہائی دشوار ہو جائے گا۔ منفعت وہ ہوتی ہیں کہ جس کے بغیر ہمارا گزارا بھی ہو سکتا ہے، کوئی مشقت نہیں، نہ ہم ہلاک ہوں گے۔ اور زینت تو اس سے بھی کم درجے کی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی نفع کا بھی معاملہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ضرورت میں جیسے ہمارا کھانا پینا، مطلقاً مکان کرائے کا ہو یا ویسا مکان اپنا ہو، کم از کم کوئی سر چھپانے کی جگہ تو، ورنہ تو ہلاکت یقینی ہے، تو یہ ضرورت میں آتا ہے۔ اور حاجت کے اندر آتا ہے، جیسے آپ اپنا مکان نہیں خرید سکتے لیکن کرائے کا مکان افورڈ کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کی حاجت کہلائے گی، کیونکہ اس مکان کے بغیر آپ مر نہیں جائیں گے، کوئی دوسرا مکان لے سکتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے بعض دوائیاں ہوتی ہیں جو اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی، نہ کھائیں تو آپ مریں گے نہیں، وہ آپ کی حاجت کے درجے میں آئیں گی۔ سود جو ہے، اچھا پھر منفعت، جیسے 2 دکانیں ہیں، آپ نے کہا ایک اور دکان بنا لیتا ہوں، چلو نفع ہو جائے گا، نہ بنائیں تو نہ آپ مر رہے ہیں نہ مشقت میں پڑ رہے ہیں۔ اور زینت، جیسے آپ رنگ کروانے کے لیے سوچیں چلو سود لے لیتا ہوں، یہ زینت کے اندر آئے گا۔ تو جو قرض ہے، یہ جو سود کا لینا دینا، یہ صرف ضرورت کے موقع پر جائز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی شخص نے آپ کو قتل کی دھمکی دے دی کہ اب میرا قرضہ واپس کرو ورنہ جان سے مار دوں گا، اب آپ کے جان جانے کا اندیشہ ہے، یا آپ شریف القوم ہیں، نیک آدمی، پرہیزگار، آپ کی عزت ہے، اور کسی نے کہہ دیا تمہیں محلے میں آ کے ذلیل کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا، اس صورت میں اب یہ ضرورت ہے۔ جان، عزت، آبرو کی حفاظت یہ ضرورت کے اندر آتی ہیں، اس میں بقدر ضرورت، وہ بھی بقدر ضرورت آدمی اس طرح کے معاملات کر سکتا ہے، لیکن حاجت میں، منفعت میں، زینت میں بالکل بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس قسم کے ہیلہ شرعی جو ہیں یہ بھی صرف ضرورت کے تحت ہی جائز ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہیلہ شرعی کو مطلقاً اجازت دے دیں تو یہ تو کھیل بن جائے گا دین۔ مثال کے طور پہ میری زکوٰۃ بنی 1 کروڑ، فرض کر لیں، بنتی نہیں ہے، میں ویسے ہی فرض کر رہا ہوں، 1 کروڑ زکوٰۃ بنی، میں شرعی فقیر کو دے دوں 1 کروڑ، میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب میں اس کے ساتھ سیٹنگ کر لوں، وہ دوبارہ مجھے واپس دے دے، دیکھیں ہو گیا ہیلہ شرعی سے ایسا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دی، واپس لے لی۔ لیکن کیا یہ زکوٰۃ اس طریقے سے ہم اگر واپس لے لیتے ہیں، جو ہیلے کے اعتبار سے تو صحیح ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انسان بچ سکے گا؟ یہ وہی بنی اسرائیلیوں والا معاملہ ہو گیا کہ ہفتے کے دن شکار سے منع کیا تھا، انہوں نے جمعے کے دن نالیاں بنا کے گڑھے بنا دیتے تھے، اس میں مچھلیاں آ جاتی تھی اور رات کو بند کر دیا کرتے تھے، ہفتے کے دن آتا پکڑتے نہیں تھے، اتوار کے دن شکار کر لیا کرتے تھے، کہتے ہم نے تو نہیں اس کو پکڑا، یہ تو جمعے کی رات کو آ گئیں اور ہفتے کو تو ہم نے شکار ہی نہیں کیا۔ لیکن چونکہ یہ ہیلہ تھا اور خلاف شرع تھا، ضرورت کے بغیر تھا، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بندروں کے اندر بدل دیا، شکلوں کے اندر، اور پھر وہ تباہ برباد ہو گئے۔ اس لیے جو منفعت کے لیے یا زینت کے لیے یا حاجت کے درجے میں سود لیتے ہیں، یہ جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں اتار رہے ہیں۔ یہ صرف ضرورت کے درجے میں ہو سکتا ہے، اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ عوام الناس اپنے پاس سے ضرورت کی تعین بھی نہ کرے، بلکہ اچھے علماء سے معلوم کرے، وہ بتائیں گے کہ ہاں آپ کے لیے شرعاً جائز ہے کہ نہیں، پھر آپ کریں، ورنہ احتیاط ہی جاری رکھیں۔ کچھ کویسچنس پھر اور لے لیتے ہیں۔ ایک یہ بہن نے ہماری فرمایا کہ ایک عورت ہے، یہ پڑوسی ملک سے میرا سوال تھا، ان کے پہلے سے ہی 5 بچے ہیں، اب وہ پھر حاملہ ہو گئی ہیں، تو انہوں نے کہا میں ابورشن کروا رہی ہوں، تو یہ کہتی ہیں کہ ہم نے ان کو آفر کیا کہ آپ بچہ ابورٹ نہ کروائیں، یہ ابورشن نہ کروائیں، ہمیں دے دیں آپ۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں دوں گی، 4 لاکھ کے اندر دوں گی۔ سودا چلتا رہا، ہم نے 3 لاکھ کے اندر ڈن کیا ہے، اب یہ الجھن میں ہوں کہ یہ میں نے صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بالکل خلاف شرع اور باطل بیع ہوگی، دونوں گناہ گار ہوئے، اس ارادے کے ساتھ ہی بالکل اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ آزاد آدمی کو سیل نہیں کیا جا سکتا، آپ اپنے عضو نہیں سیل کر سکتے بغیر ضرورت کہ آپ گردہ نکال کے بیچ دیں، حرام اور گناہ ہے، کبیرہ ہے آپ کے لیے، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنا ہے۔ تو اگر بچے ہیں تو بچہ بیچنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ آزاد ہے، اور بچے کی اگر آپ نے خرید بھی لیا یہ بیع نہیں ہوگی،
وہ بھی گناہ گار، آپ بھی گناہ گار، اور جہنم کا راستہ ہے۔ انہیں کہیں 5 بچے پہلے پال رہی ہیں اللہ کا نام لے کے، اگر ہو ہی گیا ہے یا تو احتیاط کرتے، اور ہو گیا ہے تو اللہ کا نام لے کے کریں۔ یہ 5 بچے بڑے ہوں گے، آپ ہی کا سہارا بنیں گے، اور ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایسا نکل آئے کہ جو ملک و قوم کے لیے، جو مذہب کے لیے بہت ہی بیسٹ ہو، تو کیا حرج ہے اس میں؟ تو اس لیے بہرحال مائیں 5 بچے سنبھالنا بھی آسان نہیں ہوتا، شوہروں کو بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اب اپنے بچوں کو بیچنے پر آ جائیں۔ ایسی ماں پہ مجھے حیرت ہے کہ جو اپنے بچوں کو بیچنے کے اوپر آمادہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ یہ کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانا سنت ہے، لیکن ہم سے نہیں کھایا جاتا، ہماری طبیعت میں خرابی ہے، تھوڑا کسیلا رہتا ہے، کسی شخص کا ایسے جملے کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر تو وہ سنت سے نفرت کی وجہ سے کہہ رہا ہو، وہ خود اپنے دل کو ٹٹول لے، اور سنت کی تحقیر اور توہین مقصود ہو، پھر تو اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ لیکن یہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے لوکی شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب تھی، اور جب آپ کھاتے تو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوکی نکال کے تناول فرمایا کرتے تھے، یعنی سالن کے اندر سے۔ تو یہ آپ کی محبوبیت کی اور اس کی طرف رغبت کی علامت تھی، اور اصل میں تو تعلیم امت کے لیے تھی۔ آپ کو کہا یار مجھے لوکی پسند نہیں ہے، تو بہرحال ہم یہ کہیں گے تم نے غیر مناسب بات کہی۔ ایک تو ہے کہ مجھے پسند نہیں، ایک ہے کہ کوئی کہے نبی کریم تناول فرماتے تھے آپ کو پسند، وہ کہے مجھے پسند نہیں ہے، اس پہ بھی تھوڑا سا سخت حکم ہو جائے گا، کیونکہ سنت کا ذکر کیا اور پھر بھی اس نے کہا ناپسند، خاموش ہو جائیں، بولے نہیں۔ اور اگر تحقیر توہین مقصود ہے تو پھر تو دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ گوشت کے کھانا تو سنت تو ہے، لیکن میری طبیعت اس کی طرف راغب نہیں ہوتی، تھوڑا کسیلا ہوتا ہے، تو اس سنت کو غلط کہنا مقصود نہیں ہے۔ اپنی طبیعت کی بے رغبتی کا بیان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ خود تو نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کلیجی نہیں کھاتے، بعض گوشت نہیں کھاتے، بعض کو چربی وہ ابکائی سی آنے لگ جاتی ہے، وہ نہیں کھاتے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے طبیعتوں کی نازکی یا مضبوطی کو پیدا کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس چیز کا بس بیان کرنا چاہتا ہے تو سخت حکم نہیں لگائیں گے، لیکن پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ جب آپ ایک چیز کو سنت بیان کر رہے ہیں اور پھر آپ کی طبیعت میں فرض کر لیں قدرتی طور پہ اس سے بے رغبتی ہے، تو ضروری ہے کہ دونوں کو ساتھ ذکر کر کے ذکر کرنا، کہ سننے والے بھی بدگمانی کا شکار ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کے دل سے بھی سنت کی اہمیت پھر اور معاملات میں بھی نکل جائے، اور آپ کو یہ خدا نخواستہ غلط قسم کے کمنٹس پاس کر دیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ نماز کے بعد جب ہم دعا مانگتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ دعا سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھیں تو قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک قول یہ ہے کہ اگر درود پاک اول آخر نہ پڑھا جائے تو دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے، معلق ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ دعا مانگنے لگیں تو پہلے درود پاک پہلے اور بعد میں پڑھیں۔ اب یہ کہتے ہیں کون سا پڑھیں، کیا درود ابراہیمی یا کوئی سا بھی؟ لیکن کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ درود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرنا، اور سلام کا مطلب ہوتا ہے آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرنا، اس کو کہتے ہیں درود و سلام۔ جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ بھئی اتنا پڑھ دیں آپ، اول آخر درود شریف کافی ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنا چاہے بہت افضل درود پاک ہے، وہ بھی آپ کی مرضی ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں اکثر دعاؤں میں جو امام حضرات بعد میں کر رہے ہوتے ہیں وہ درود ابراہیمی تو نہیں پڑھتے، عام مختلف درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو شریعت نے کوئی پابندی نہیں رکھی ہے۔